اس وقت KP ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے. کھول دیے گئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں KP ہاؤس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور KP ہاؤس کو اب ڈی سیل کر دیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کی کیمرے کی وساطت سے پورا پاکستان یہ آج جو KP ہاؤس جو کھولا گیا ہے جس کو غیر قانونی طریقے سے بند کیا گیا تھا، آپ کے کیمرے کی آنکھ یہ پورے پاکستان کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو دکھائے گی. یہ 7 تاریخ کو جو ہے ایک شب خون مارا گیا، ایک یلغار کی گئی یہاں پر، اور اس ہاؤس کو جو کہ پراپرٹی ہے خیبر پختونخوا کی، اس سے پہلے یہ 1973 میں ایلوکیٹ کی گئی یہ جگہ، ایلوکیٹڈ جگہ جو ہے یہ NWFP کو یہ دے دی گئی کہ ان کا یہاں پہ ہاؤس ہو. اور آپ یہاں جہاں موجود ہیں یہاں بلوچستان ہاؤس بھی ہے، یہاں سندھ ہاؤس بھی ہے، اسی طرح یہاں پنجاب ہاؤس بھی ہے، اور یہ اس طرح خیبر پختونخوا ہاؤس آپ کے سامنے ہے. تو جب اس کو سیل کیا گیا، اس کے اندر توڑ پھوڑ کی گئی، وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے ان پہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بچکانہ حرکت تھی. یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وفاق کے ایک علامت کو، خیبر پختونخوا صوبہ جو ہے وہ وفاق کا حصہ ہے. تو آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے خیبر پختونخوا کے غیور عوام کو، پٹھانوں کو، کہ ہم آپ کو یہ اسلام آباد کے اندر جو کہ وفاق کی نشانی ہے، آپ کا جو ایک گھر ہے یہ ان کا گھر ہے پختونوں کا، کہ ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں، ہم اس کو سیل کرنے لگے ہیں. اور اس کی نالش ہم لے کے گئے عدالت کے سامنے. تو عدالت نے جب نوٹس کیا اور استغفار کیا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں بند کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. انہوں نے یہ کہا ایک بھونڈی سی بات کہ جی انلیگل کنسٹرکشن ہے. بھائی انلیگل کنسٹرکشن جو ہے آپ کا تو اس کنسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سبجیکٹ خیبر پختونخوا باہر طور جب ہم نے یہ کنسٹرکشن کی تو ہم نے ان سے بھی CDA سے پرمیشن لی، اور CDA کی سینکشن کے ساتھ یہ جو ہے ہمیں یہاں اجازت ملی اور ہم نے یہ اپنی لیگل کنسٹرکشن کی. لیکن جج صاحب نے سوال کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے کانوائے آتا ہے، وہاں سے لوگ آتے ہیں، پرامن آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ڈی چوک پہ جاتے ہیں، جب وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے یہاں آتے ہیں تو آپ یکدم اس کو آ کے سیل کر دیتے ہیں. اس سے ہم کیا شائبہ لیں کہ یہ سیاسی آپ انتقام لینے کے لیے بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور کل جج صاحب نے واضح الفاظ میں، چیف صاحب نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا کہ آپ فی الفور جا کے اس کو ڈی سیل کیجئے. ہم کل شائستہ کھوسہ صاحبہ یہ کل وہاں رات 11 بجے تک، 11:30 بجے تک CDA کے آفس رہی، وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے نیگوشیٹ کیا، لیکن رات 11:30 بجے تک انہوں نے آ کے اس کو ڈی سیل نہیں کیا. تو آج صبح ہم نے ایک کنٹیمپٹ اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن دائر ہوئی، اس پہ نمبر لگا. تو نمبر لگنے کے بعد ہمیں اطلاع آئی اور ہمیں ایک لیٹر دیا گیا. پہلے کہا گیا کہ ہم یہاں پہ 2 بجے آئیں گے. 2 بجے کے بعد ایک اور پیغام آیا ایک خط کی صورت میں کہ ہم 4:30 بجے آ کے اس کو ڈی سیل کریں گے. اب کیونکہ کنٹیمپٹ وہاں پینڈنگ ہے، یہ جواب کنٹیمنر نے دینا ہے کہ کل سے لے کے جب کہا گیا کہ فی الفور کھول دیا جائے تو آج تک کون سی چیز حائل تھی عدالت کے حکم پہ جو ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے. تو اب جب یہ لگے گی، کیونکہ آج ہم چاہ رہے تھے یہ لگ جائے، اب کیونکہ یہ کھل گیا ہے ہمارا گھر تو ہم نہیں چاہتے، اب اس کو ہم لے جائیں گے. اس میں ایمرجنسی کے حوالے سے یہ جمعرات کو امید ہے کہ وہ لگے گی، اور جمعرات کو آ کر یہاں پر CDA والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ عدالتی حکم ہوتے ہیں. عدالت کبھی فیصلہ کرتی ہے مخصوص نشستوں کا تو پتہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک لیٹر لکھ دیتا ہے کہ بھائی ہمیں اس کی وضاحت کی جائے. جب وضاحت آتی ہے تو اس کے بعد پھر مزید وضاحت کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، پھر کوئی اور بہانہ بنا دیا جاتا ہے. جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، میں امید کرتا ہوں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ بڑا دل کریں گے. اسلام آباد کی حیثیت یہ تمام پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ دل ہے اسلام آباد. یہ دل بڑا کرنے کی جگہ ہے، دل چھوٹا کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ کسی بھی جو ایک وفاق کی نشانی ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو، وہ یہ خیبر پختونخوا ہو، کیونکہ پنجاب پہ تو کبھی بھی ایسی بات نہیں آئی. تو میں امید کروں گا
کہ یہ چھوٹے صوبوں کو جو ہے دل کھول کے برداشت کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہ سیل کرنے کے باوجود, سب کچھ ہونے کے باوجود, پی ٹی آئی نے بڑا دل دکھایا اور آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے ایک گرینڈ جرگہ کیا, اور اس گرینڈ جرگے کے اندر آپ ہماری سوچ دیکھیے, وفاق کی, پی ٹی آئی کی وفاق کی سوچ دیکھیے. ہم نے تمام پارٹیوں کو مدعو کیا, ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی بلایا, ہم نے مولانا صاحب کو بھی, باقی دیگر جو سٹیک ہولڈرز تھے اس صوبے کے اندر, تمام وفاق کے جو پارٹیز تھیں جو وہاں موجود تھیں ان کو بلا کے بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کیا. اور جس طریقے سے ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ آپ فلاں اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں یا فلاں, ہم نے ویلکم کیا جو بھی نمائندہ آیا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ یہ جو خیر سگالی کا ایک پیغام ہے, یہ جو محبت کا پیغام ہے, یہ جو پاکستان کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے, یہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا پیغام ہے, یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس کے بارے میں اسی چیز کو آگے وہ ترغیب دیں گی اور اسی کو لے کے آگے چلیں گی. اور پاکستان کو آپ جو مرضی کر لیجئے, پاکستان کو صرف محبت, پیار, اخوت اور بھائی چارہ مضبوط کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے چاروں صوبے اور آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان یہ مل کے یکجا ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. نفرتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کس کا شیوا رہا ہے, کون 90 کی دہائی میں غداری کا الزام لگاتا رہا, کون 90 کی دہائی میں وہ کہتا رہا کہ یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے, یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی. خدا را ایسی سیاست چھوڑ دیجئے. اور یہ ایک مخصوص جماعت جو جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے لیے خطرہ ہے, یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے. کبھی یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جب لیٹر لکھنا ہوتا ہے آکسفورڈ کو کہ یہ فنیٹک مسلمان ہے, یہ ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہے. اور جب بات آتی ہے تو وہ ایک جریدے کے اندر اسرائیل کے خود ہی ایک خبر چھپوا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے, ہم کسی بھی حوالے سے اپنے ملک کی سوورینٹی کے اوپر نہ کبھی کمپرومائز کیا اور نہ کبھی کریں گے. آپ کے سامنے 9 مئی کا واقعہ آج تک ان سے ہضم نہیں ہو رہا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. اس کا سکرپٹ لکھنے والے جو تھے وہ آج خود وہ دوبارہ وہی کرنا چاہ رہے تھے جب یہاں یلغار ہوئی. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. ہماری قانونی جنگ جاری ہے. میں اس چیز میں بھی پروٹیسٹ کروں گا یہاں پر کہ عمران خان سے ملاقات بند کر دی گئی. بھائی کس قانون کے تحت آپ نے ان سے ملاقات یا اس گارب کے اندر تمام قیدیوں سے جو ہے آپ نے وہ کر دیا. اور یہ دفعہ 144 جو آپ کالونیل وہ لا ہے جو اس کا انگریز سامراج کا ایک جبر کرنے والا, مسلط کرنے والا قانون ہے. ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں, ہم پاکستان کے لیے اپنی آواز بلند کریں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاہ قانون پارلیمان ہم جب بھی اقتدار میں آئے تو اس قانون کو اور ایسے تمام قوانین کو جو ایم پی اوز کے ہیں ان کو رد کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کا سسٹم چینج کیا ہے اور ان کی جو کمانڈ ہے اس کو چیف منسٹر صاحب کے ذریعے ریگولیٹ کرنا تاکہ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹا الزام لگا کر یا جبر کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی جائے. باقی صوبوں سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان جو ہے وہ اپنی عظمتوں کو چھوئے گا جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کو, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو. یہ آج جمہوریت کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے, یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے جو آپ نے جیتی ہے, اور انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ایسے ہی چلتے رہیں گے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے. شکریہ. دیکھیں آپ کے سامنے یہ سیل تھا. ابھی ہم نے اپنے جو ایک کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے ذمے ہے, وہ آئیں گے, وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ اسیس کریں گے. اگر ضرورت پڑی تو جو انہوں نے بھونڈا ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ روز جا کے وہ بچوں کو دکھاتے ہیں, ایک تماشا سا بنا رکھا ہے انہوں نے, ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے اور ہم بھی ظلم کی داستان دکھائیں گے جو کہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی.
शुक्रिया।